قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، پروگرام انسان کامل کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ جی ہاں، انسان کامل بندہ پروری، عنایت، خندہ پیشانی اور کریمانہ تبسم کے ساتھ زندگی کے مشکل ترین مرحلوں سے گزرنے والے انسان کامل، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی انتہا کرنے والے انسان کامل، اپنے اصحاب کی تربیت میں شفافیت کا کمال دینے والے، شفافیت کے اعلیٰ ترین درجے پر لے جا کر ان کی تربیت کرنے والے انسان کامل، جو محض دینے والے، کسی سے نہ لینے والے کریم انسان کامل۔ آج اس انسان کامل کی بارگاہ میں پورا عالم اسلام سر تسلیم خم کرتا ہے، سر جھکتا ہے، دل جھکتا ہے، نظر جھکتی ہے اور ہاتھ اٹھتا ہے ان کو خراج پیش کرنے کے لیے۔ انسان کامل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگوں نے پیر کامل کہہ کے بھی آپ کو یاد کیا، کہا پیر کامل وہ ہے جس کا مرید ابو بکر صدیق ہے، پیر کامل وہ ہے جس کا مرید عمر ابن خطاب ہے، پیر کامل وہ ہے جس کا مرید عثمان ابن عفان ہے، پیر کامل وہ ہے جس کا مرید علی ابن ابی طالب ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس پرمسرت مہینے میں اور آپ سب خوش ہیں، مچل رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی محفل میں عالمی شہرت یافتہ علماء اور ثنا خواں موجود ہیں۔ میں آپ سے ملاقات کرواتا ہوں، حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں، جناب قبلہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، اور ساتھ ہی نوجوان ممتاز ثنا خواں بھائی محمد وسیم وسیع تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ نعت رسول مقبول سے ہم حضور کی بارگاہ میں آغاز کر رہے ہیں آج کے پروگرام کا۔ آئیے ہم بھی ان کے ساتھ نعت میں شریک ہو کر حضور تک یہ گلدستہ پیش کریں۔ آج محمد آئے مورے گھر، اللہ آج محمد آئے مورے گھر، آئے مورے گھر، آئے مورے گھر، آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، اللہ آج محمد آئے مورے گھر۔ آنکھوں میں مازاغ کا سرما، سر پر تاج ورا فانا کا، آنکھوں میں مازاغ کا سرما، سر پر تاج ورا فانا کا، حسن مجسم اللہ اکبر، آج محمد آئے مورے گھر، اللہ آج محمد آئے مورے گھر۔ صبح ازل ہے مکھڑا ان کا، شام ابد ہے زلف کا سایہ، صبح ازل ہے مکھڑا کا، شام ابد ہے زلف کا سایہ، ان سے ہوا
خلق منور آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آمنہ بی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا آمنہ بی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا چاند اتر آیا ہے زمین پر آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. وسیم وسیع بہت خوبصورت انداز سے مدحت نامہ حضور کے بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے ساتھ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب موجود ہیں. قبلہ، اب بات ہو رہی ہے اقربا پروری کی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی، اور موضوع ہے انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ظاہر ہے میں ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، ایک فلسفہ ہے اور ایک ٹیسٹنگ ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے بارے جاننا ہو کہ وہ کتنا اچھا ہے، اخلاق کیسے ہیں، تو اس کے گھر سے معلوم چل جائے گا اس کی اصلیت کیا ہے. مطلب یہاں تک کہا جاتا. تو آپ کا اپنے گھر اور گھرانے کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی اس تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے معلوم چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہے. ان کی حیات طیبہ کے کسی گوشے کو دیکھیں، سربراہ مملکت کے اعتبار سے دیکھیں، سپہ سالار کے اعتبار سے دیکھیں، ایک تاجر کے اعتبار سے دیکھیں، ایک دوست کے اعتبار سے دیکھیں، یہاں تک کہ ایک گھر کے فرد نجی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں، ایک والد ہونے کے اعتبار سے، ایک نانا ہونے کے اعتبار سے، شوہر ہونے کے اعتبار سے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ بہترین نمونہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آپ کے جو اخلاق مبارکہ ہیں آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اللہ، آپ کی سب سے پہلے گھر سے گواہی اس آیت کریمہ پر. سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارک کیا ہے. فرمایا باہر تو ہم دیکھتے ہیں حضور کو، بدر میں دیکھتے ہیں، احد میں دیکھتے ہیں، مسجد میں دیکھتے ہیں، گھر کے اندر آپ ہوتی ہیں. آپ فرمائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں. اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ آپ نے حدیث روایت کی. سبحان اللہ. آپ معلمہ ہیں، کئی مشکل ترین معاملات صحابہ کرام آپ سے پوچھا کرتے تھے اور ان کو حل کراتے. آپ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق کا تم پوچھتے ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا پورے قرآن کو دیکھو، کان خلقہ القرآن، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو دیکھو اور میرے سرتاج کو دیکھو. مفتی احمد یار خانی نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ لکھا ہے تفسیر نعیمی میں کہ تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. جی لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اقبال کہتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کہ سارے کا سارا قرآن دیکھو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھو. یعنی یہ بات ہو گئی کہ سارا قرآن دیکھو اور مصطفیٰ کی شان دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ گھر سے گواہی ہے. پھر آپ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام باہر گھر کے اندر کیسے ہوتے. گھر کے اندر ہمارے ہاں سلمان میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساڑھے پنجابی کے اندر وہ پیو آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. حضور علیہ السلام گھر کے اندر کیسے تشریف لاتے؟ آپ فرمائیے. آپ نے فرمایا میرے سرتاج گھر آتے تو مسکراتے ہوئے آتے، جاتے تو مسکراتے ہوئے. فرمایا یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ. فرمایا گھر کے اندر اتنے نارمل، اتنی نارمل لائف اور ایسے ہوتے کہ جیسے ایک نارمل آدمی، امام الانبیاء، اللہ اکبر، انسان کامل،
اللہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین، صلی اللہ علیہ لیکن گھر کے اندر بالکل نارمل. فرمایا کیا کرتے؟ فرمایا کبھی بکری کا دودھ دھوتے، اللہ کبھی فرمایا اپنے جوتے مبارک کو گانٹ لیتے، اللہ کبھی اکبر، اپنے کپڑوں کو سی اللہ لیتے، اکبر، کبھی گھر والوں کے ساتھ کام کراتے. اللہ اکبر. شیئرنگ جو گھر کی ہوتی ہے ورکنگ، آج ہم برا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں جناب اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرائیں گے تو کہیں یہ نہ کہے کہ رن مرید ہو گیا کیا. اللہ جیسے ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. سنت ہے آپ کی طریقہ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یعنی قرآن تو کہتا ہے کہ ہمیں محبت و مودت چاہیے ہے میاں بیوی کے درمیان، اور ہمارے ہاں معاشرہ کہتا ہے ذرا کسی نے اگر گھر والوں کے ساتھ کام کرا لیا تو کہتے ہیں دیکھو جی اس کو کیا ہو گیا، غلام بن گیا ہے. تو حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج کبھی بھی ما ضرب رسول اللہ امراۃ ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ. حضور نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر، نہ کسی خادم پر ہاتھ اٹھایا، اللہ فرمایا الا یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کو سامنے آیا. یعنی آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے جتنے کمزور طبقات ہیں سلمان بھائی، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ خادم ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، اور عرب کے معاشرے کے اندر تو بالکل ان کو سمجھا جاتا تھا، بالکل ایسے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی ان کے گھر سے دی جاتی ہے. واہ. اور حضور علیہ السلام نے معیار قرار دیا. حضور نے فرمایا کون اچھا ہے. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا شادیوں میں کہ السلام علیکم کیا حال ہے، خیریت سے، کیوں نہ مسکراہٹیں ایک دوسرے کو دے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن یہ ہماری مسکراہٹیں صرف باہر کی ہوتی ہیں. جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. معیار قائم کر دیا. فرمایا تم میں بہترین وہ اس کے اخلاق ہیں جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. اور سنو میرے بحمد اللہ تبارک و تعالی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ. حضور تو حسنین کریمین کو چوما کرتے تھے. ایک اعرابی نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ آپ بچوں کو چومتے؟ حالانتا ہم تو کبھی بچوں کو نہیں چومتے. حضور نے فرمایا تیرے دل کے اندر شفقت و رحمت ختم ہو گئی تو میں کیا کروں. تو حضور علیہ السلام کا سارا کنبہ دیکھیں، حضور شفقتیں محبتیں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے. واہ واہ واہ. اور صرف باخدا فقط اہل و عیال تک نہیں محدود معاملہ، ویسے تو پورے عالم کائنات پر آپ کی رحمتوں کے آثار آیا ہیں، لیکن آپ نے اہل و عیال کے علاوہ ان سبھی کو اپنے اہل و عیال جیسا جانا جو آپ کے اصحاب تھے. ان سے اتنی محبت کی، اتنا پیار دیا، اتنی شفقت برتی کہ زمانے میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی. یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ جو عمر میں چھوٹے ہیں وہ آپ کے اصحاب ہیں یا آپ کی اولاد ہیں. ایسے پیار فرماتے تھے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت کلام کیا علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے. اسی پر ایک انشاءاللہ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. انسان کامل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا عالم اسلام خوش ہو کر آپ پر درود و سلام پیش کر رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہیں ہم سب. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کا وہ کہتے ہیں نا برتھ منتھ ہے، اور اس میں ہم سب اللہ کے حضور سرو سجود بھی ہیں اور ہدیہ درود اس کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب بریک سے قبل خوبصورت کلام فرما رہے تھے. ہمارے درمیان ایک اور ماشاءاللہ نوجوان فاضل اور استاذ ماشاءاللہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرمائیں. شاہ صاحب قبلہ، اہل و عیال کے ساتھ، اقربا کے ساتھ آپ کی بندہ پروری، آپ کا اخلاق، ظاہر وہ تو سبھی آپ کے پروردہ ہیں، ہم سب آج تک ہماری نسل ہے آپ کی پروردہ، آپ کی شفقت اور سیرت کی وجہ سے ہی. اچھا، پھر خصوصاً ازواج کے ساتھ، کہ ظاہر معاملہ یہاں زوجہ تک محدود نہیں ہے، ازواج، پھر کثرت ازواج، اور پھر ایک بینگ اے ہسبینڈ. آپ بھی اس بات کو سوچئے، جب انسان تصور کرے تو ہل کے رہ جاتا ہے کہ کیا اخلاق تھے، کیا معیار تھا، کیا کانسیپٹ تھا کہ دنیا دوبارہ اس کی نظیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ختم ہو جائے گی مگر ملے گی نہیں. تو خصوصاً ازواج کے ساتھ ظاہر 11 ازواج کا ذکر ملتا ہے، اور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ کچھ ارشاد فرمائیے آپ کی شفقتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور شکریہ سلمان بھائی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر جائزہ لیں تو اس کائنات کے ہر شخص کے لیے، بلکہ اشخاص سے ہٹ کر اس کائنات کی ہر شے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے
آپ کی شفقتیں، چاہتیں اور محبتیں نظر آتی ہیں. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہر شخص جو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ حضور کی شفقتیں مجھ پر ہیں، حضور سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی جان پہچان والا ہے، کوئی قریبی ہے یا انجان ہے، اجنبی ہے، کوئی خاندان میں ہے یا خاندان سے باہر ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو. بلال حبشہ کے ہیں، شہیب روم کے ہیں، سلمان فارس کے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. عیال رش کر رہے ہیں کہ اتنی محبت. بے شک. اور پھر حضور کے جو خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو حضور کے خاندان میں اور حضور کے پاکیزہ گھر میں رہنے والے افراد ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں کس قدر ہوں گی. اور پھر قرآن کریم کی سب سے زیادہ مجسم اور عملی تصویر جو اس کائنات میں ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. جب قرآن میں فرمایا گیا نا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان ازواج کے ساتھ احسان کے ساتھ رہو، معروف کے ساتھ رہو، بھلائی کے ساتھ رہو، تو اس عمل پر سب سے زیادہ جو ہمیں عمل پیرا ہونے والی اس حکم پر شخصیت نظر آتی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. خود حضور نے اپنا اسوہ اور اپنا کردار پیش فرمایا نا، جس طرح حدیث مبارکہ پڑھی گئی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور اپنا کردار اور اپنی ذات کو پیش فرمایا کہ سنو کہ میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. یعنی حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ معاملہ اس قدر ہے کہ تمام ازواج مطہرات انتہائی حضور ان کے ساتھ شفقتیں اور محبتیں فرماتے ہیں، اور کبھی کسی زوجہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رویے سے متعلق کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ سب کا یہی کہنا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے. یعنی اور پھر حضور کی طرف سے چاہتے بھی اتنی ہیں، محبتیں بھی اتنی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہاں حضور نے آخری ایام میں وصال ظاہری سے پہلے آپ نے قیام فرمایا، لیکن اس میں بھی کیا معاملہ ہے، تمام ازواج کو جمع فرمایا اور تمام ازواج کے سامنے اپنی اس جو ضعف اور کمزوری اور بیماری کی کیفیت ہے اس کو پیش فرمایا. حضور نے فرمایا کہ پہلے میں تسلسل کے ساتھ تمہاری جو باریک ایام تھے تمہارے گھروں میں آیا کرتا تھا، تمہاری خبر گیری کرنا ہے، اب میں ضعف کی وجہ سے جا نہیں سکتا. اگر تم کہو تو چونکہ مسجد نبوی کے لیے آنا جانا، جماعت کے لیے آنا، نماز کے لیے تشریف لے جانا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں سے آسانی ہے، تو فرمایا کہ اگر تم کہو، اگر تم اجازت دو تو میں یہاں ان کی قیام فرما لوں. یعنی حضور کا اتنا شفقتیں، چاہتیں اور محبتیں یہ. اور پھر حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں نا کہ حضور جب اس دنیا سے وصال فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے، ہونٹ مبارک ہل رہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ میں سماعت کر لوں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، حضور کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا وصیت فرما رہے ہیں. 3 چیزیں حضور نے وصیت فرمائی. پہلا فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا، دوسرا فرمایا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا، اور تیسری اور آخری جو وصیت اس کائنات سے جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو آخری جو حضور نے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی باندیوں کے ساتھ اور اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ فرمایا کہ احسان کرنا، کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں ایک قیدی کی طرح ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ازواج سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ کیا. اور پھر ایک دوستانہ ماحول، انتہائی مشفقانہ ماحول ہے. حضرت سودا حضور کی بارگاہ میں، حضور حضرت سودا کے ہاں تشریف فرمائے، باری کا دن ہے. حضرت عائشہ کچھ حلوہ پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں، تو حضرت سودا کو ایک ناگوار گزرا کہ میری باری ہے اور یہ اپنے گھر سے کچھ پکا کے یہاں میرے ہاں تشریف لائی ہیں. تو اب حضرت سودا سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ بھی کھائیں. تو ایک شکر رنجی کا معاملہ تھا ظاہری طور پر اور وقتی طور پر، تو اس وجہ سے حضرت سودا نے اس کو تناول نہیں فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مزاحن اور ایک پیار کی کیفیت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وہ لے کر حضرت سودا کے چہرے پر لگا. اللہ اکبر. تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم بھی ایسا ہی کرو. یعنی ان کا جو معاملہ تھا اس کو اتنا خوش اسلوبی کے ساتھ حضور نے حل فرمایا. تو انتہائی دوستانہ، مشفقانہ اور انتہائی رحم والا اور پیار والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ازواج مطہرات کے ساتھ. اور میں پورے وثوق سے بات کہتا ہوں کہ اب بھی اگر آپ کی سیرت سے اکتساب فیض کیا جائے تو یہ معاملہ اب بھی اتنے پیار اور محبت سے ہو سکتا ہے. تو یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا آپ کہہ لیجیے عملی نمونہ ہے اور جیتی جاگتی ایک تصویر ہے. بہرحال ہمارے ساتھ صوفیاء کرام عہد حاضر کے جو ہیں ان کا جب ذکر ملتا ہے تو ان میں لوگ بطور صوفی آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں. ایک عالم دین بھی اور ایک صوفی باصفا بھی. جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب گڑھی شریف سے ہمارے ساتھ ہیں. بہترین نعت گو شاعر بھی ہیں اور خوبصورت کلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ خوش آمدید پروگرام میں. الحمدللہ، شکر کرم ہے. شکریہ آپ نے یاد فرمایا. جی، انسان کامل کون ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا؟ ظاہر ہے آپ ہی کامل ہیں اور آپ ہی اکمل ہیں. تو انسان کامل کے نام سے ہم نے آج جو بات کی آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، اور ظاہر ہے اقربا کے ساتھ جو بندہ پروری، ظاہر ہے وہ تو غیر کے ساتھ بھی آپ کی شفقت کی انتہا ہے، تو اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق داری کا معاملہ کیا ہوگا؟ کچھ اس پر روشنی عنایت فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وہ حسن معاشرت، حسن سلوک تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور کی سیرت پاک بہترین نمونہ ہے. اب اس کے دو دور ہیں، ایک وہ ہے جو اظہار نبوت سے پہلے کا ہے، اور ایک دور وہ ہے جو اظہار نبوت کے بعد کا دور ہے. حضور نے جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر ہوئی، حالانکہ آپ شروع سے ہی اللہ کے نبی تھے، لیکن 40 سال تک اظہار نبوت نہیں فرمایا. جب 40 سال حیات طیبہ ظاہری مکمل ہوئی تو آپ نے پہاڑی پر تمام قریش کو جمع فرمایا اور ان سے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا لوگو، میں تم میں 40 سال رہا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ میرا برتاؤ تم نے دیکھا ہے، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا، پہلا جو تبلیغ کا درس تھا، سبق تھا، یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ کو مان لو، بلکہ فرمایا مجھے کیسا مانتے ہو. تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ اللہ کی ذات سے پہلے تو حضور کی ذات کو ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور کے واسطے سے ہی ہم اللہ کو مانیں گے، تو پھر ہی مسلمان ہو سکتے ہیں. ورنہ تو سارے جتنے مذاہب ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ خدا کو تو مانتے ہیں. تو پھر حضور نے جب یہ فرمایا کہ میں تم میں 40 سال رہا ہوں تو مجھے کیسا جانتے ہو، کیسا مانتے ہو، تو سب نے کہا ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں. یہ تو حضور کا وہ دور تھا، 40 سالہ دور، جس میں حضور نے ان کو کھلی دعوت دی کہ دیکھو میری زندگی جو 40 سالہ زندگی ہے، اس میں دیکھو مجھ پر کسی جگہ پہ کوئی انگلی رکھنے کی، کوئی حرف کی، کوئی بات کی کوئی شکایت ہے. تو انہوں نے سب نے تسلیم کیا کہ ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں. ظاہر ہے یہ اتنی بڑی بات کہنا کہ صادق اور امین، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ اغیار نے بھی ان کی اس طرز عمل کو انہوں نے تسلیم کیا. سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف غلامی کریں. کیا بات ہے. قبلہ جاتے جاتے اپنے لکھے ہوئے کلام کا ذرا وہ شعر بھی سنا دیجئے گا. سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے. ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں اختتام پر آپ کے وہ 2 شعر ضرور ہو جائیں. جی وہ میری نعت شریف بڑی معروف ہے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. اور اس کا حاصل نعت شعر ہے کہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے تیرے سہارے ہوں گے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر دور میں ہمارے لیے حضور کی سیرت پاک، حضور کا واسطہ، حضور کا ذریعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی پہ چل کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ تشریف لائے، ہمیں جوائن کیا، وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال اور بلند کرے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد انسان کامل میں ہم ایک مرتبہ پھر ملتے ہیں. تب تک آپ میرے آقا کریم پر درود پاک پڑھیے. جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اس کو سب کچھ بروز جزا مل گیا، جس کو بخشندہ مجرماں مل گئے، آدمیت کو شرح و بیاں مل گئے. وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے، وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے. انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، والدین سے محبت ایک فطری عمل ہے، ظاہر ہے اولاد میں ہوتی ہے، خون میں شامل ہوتی ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے والدین سے جو محبت ہے، اور پھر ایک طرف تو والد والی بات ہے، معاملہ ہے، دوسری طرف والدہ ماجدہ ہیں، اور تیسری طرف پھر دائی حلیمہ کا بھی ذکر ملتا ہے، کیا فرماتے ہیں سب؟ والدین کا تو چونکہ والد گرامی آپ کے عبد یتیم ہیں، آپ کو یتیمی کا، اور آپ کے ذریعے سارے یتیموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارا عطا فرمایا۔ والدہ کا وصال بھی بچپن کے اندر ہو گیا، لیکن آپ یاد بڑا کیا کرتے تھے ان کو، اور ان کے ذکر سے، اور وہ جو سفر مبارک تھا اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے جب یاد کیا کرتے تھے۔ جیرانہ کے مقام پر ایک مرتبہ آپ تقسیم فرما رہے تھے، گوشت تقسیم فرما رہے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اچانک ایک خاتون آئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ فرمایا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور اپنی رضا مبارک، چادر مبارک ان کے اعزاز میں بچھا دی۔ اس چادر پر اس خاتون کو بٹھایا، ہم سب بڑے حیران ہوئے، پھر پوچھا کہ کون یہ خاتون ہے، تو فرمایا کہ یہ حلیمہ سعدیہ ہے، اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے۔ تو یہ اپنی رضائی والدہ کا اعزاز و اکرام ہے، اور یہی حضور علیہ رضائی السلام، والدہ کا یہ اعزاز ہے، دیکھیے سبحان اللہ۔ یہی حضور علیہ السلام نے امت کو سبق دیا کہ کتنا بھی مقام ہو، کتنا بھی مرتبہ ہو، کتنا بھی اللہ تبارک، مرتبے اور مقام تو ختم ہو گئے نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مرتبہ ہر تو چیز، شروع آپ کے قدموں سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام جس طرح اپنی والدہ گرامی کو عزت عطا فرما رہے ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے آپ جس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ حضور علیہ السلام نے امت کو تعلیم عطا فرمائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہی پیغام کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، یعنی اس زمین پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک وہ رب العالمین پالنہار ہے سارے جہانوں کو، والدین ایک ذریعہ ہے اس دنیا میں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، وہ شخص آئے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا، حضور نے فرمایا حل لک من ام، فرمایا تمہاری ماں ہے؟ عرض کی بالکل میری ماں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی خدمت کو لازم پکڑو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ والد کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے اوسط دروازہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب دعا فرمائیے، بزرگوں دعا فرمائیں، پیر صاحب سے، علماء سے دعا کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جو دعا کی قبولیت کا مرکز و محور ہے، فرمایا وہ انسان کے والدین، بے شک، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، سبحان اللہ، فرمایا ان کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ایک والدین کی دعا ہے۔ بے شک، اگر وہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو جہاں حضور علیہ السلام کا ہم میلاد بنا رہے ہیں، تمام اقوام عالم کے اندر، شرق و غرب کے اندر مصطفیٰ جان رحمت و لاکھوں سلام کی صدائیں ہیں، وہاں یہ بھی ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے ہم پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے ترانے بھی پڑھیں، ان کی نعتیں بھی پڑھیں، لیکن ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اگر ہم صرف ان کے ترانے پڑھیں اور اپنے والدین کا ادب و احترام نہ کریں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری یہ کامل محبت نہیں ہوگی۔ محبت یہی ہے، ترانوں کی بھی ضرورت نہیں جو ہمیں بد اعمالیوں کی طرف لے جائے، جو بے عملی کی طرف لے جائے۔ محبت یہی ہے اور محب صادق یہی ہے کہ جو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، اور نقش قدم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ فرمایا جو والدین کی اطاعت کرتا ہے، والدین کو راضی کرتا ہے، یہ راضی تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آپ تشریف فرمائے۔ قبلہ گھر والوں کے ساتھ بھی شفقت، ہم سن رہے ہیں کچھ اہل و عیال کی بات ہو، خاندان کی بات ہو، خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک تعارف ہے، وہ خاندان بنو ہاشم، نام لیتے ہوئے بھی خاندان کی وجاہت سمجھ میں آتی، خصوصاً آپ کے چچا خاندان بنو ہاشم کا ایک انتہائی ویزیبل اور پرومیننٹ نمبر عرب میں، انتہائی، اور نام میں بھی ایک شخصی وجاہت ہے ظاہر ہے۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا آپ کے چچا سے محبت کا عالم کیا ہے؟ سلمان بھائی، خاندان اور اپنے رشتہ داروں سے احسان کرنا، نیکی کرنا، اس کی جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ اس کی تعلیم و تاکید فرمائی، ترغیب فرمائی،
اور صلہ رحمی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی نیکی کرنا اس سے متعلق فرمایا کہ یہ دگنا اجر ہے، کہ باہر نیکی کریں گے وہاں بھی اجر ہے، لیکن عزیز و اقارب کے ساتھ وہاں نیکی کا بھی اجر اور صلہ رحمی کا بھی اجر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خاندان سے یقینی بات ہے کہ وہ بے پناہ حضور محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ ابتداً تو تاکید فرمائی گئی کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو دعوت اسلام پیش فرمائے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بے پناہ اعزازات سے بھی نوازا، اور پھر حضور کے خانوادے میں ہم دیکھیں حضرت عباس بدر میں قیدی بنا کر پیش ہوئے، بیڑیاں اور رسیوں سے باندھا گیا تھا تمام قیدیوں کو۔ اب ان کی کراہنے کی آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بے چین ہے۔ اگلے دن حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے کراہنے کی وجہ سے پوری رات آرام نہیں کر سکا، یعنی اگرچہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے ہوئے ہیں، لیکن حضور کا جو قرابت داری کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک احساس جڑا ہوا ہے، ایک پیار محبت کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کے چچا جنہوں نے بچپن سے لے کر، حضرت عبد المطلب کے بیٹے دیگر بھی تھے، لیکن انہوں نے حضرت ابو طالب کو اس اعزاز کے لیے چنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کی چاہتیں حضور کے ساتھ کیسی ہیں، محبتیں کیسی ہیں، اسی لیے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا۔ اور پھر ان کا بھی معاملہ کیا ہے کہ اپنے بیٹوں پر حضور کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ چھوڑ دیتے، وہاں اپنے بیٹوں کو رکھ دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیا جائے، میرا بیٹا قتل ہوتا ہے تو اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت اور حفاظت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہے۔ اور حضور کی شفقتیں کتنی ہیں، جب وصال ہوا تو پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ جب آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اترتے ہیں، قبر میں لیٹے، اور ایک روایت کے مطابق اپنا کرتا کفن کے لیے پیش فرمایا اور فرمایا کہ آج میری دوسری والدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ علامہ صاحب جی جی بسم اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی یہاں بہت ضروری ہے۔ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اسد رسول اللہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی بھر جان نثاری بدر کے اندر موجود ہیں، اور کس انداز سے جست مارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ احد میں کس انداز سے بڑھ بڑھ کے کفار۔ احد میں پھر جب آپ کا مصلح ہوا اور آپ کی شہادت ہوئی تو حضور علیہ السلام آپ کی بیعت مبارک پر کھڑے ہو کر اتنے روئے، یا فاعل الخیرات یا کاشف الکربات، اے میرے حمزہ کدھر چلے گئے، اے میرے غم خوا اور مجھ سے محبت کرنے والے، اور فرمایا کہ آج کون ہے جو حمزہ پر نہیں روئے گا۔ مدینے کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ آج بھی کہتے ہیں بزرگان دین کہ اگر کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ لینا چاہتا ہے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات کی بارگاہ کا وسیلہ پیش کرے، وہ آج بھی امیر طیبہ ہیں، کیا بات ہے، آج بھی بادشاہ ہیں وہاں کے، وہ جو چاہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب جزاک اللہ کہ آپ نے دوسرے اور عظیم ترین ایک اور چچا کا ذکر کیا، اور حضور نے کس طرح اپنے ان چچاؤں سے محبت کی ہے، اور جس طرح حضرت ابو طالب کا ذکر ہوا، حضرت امیر حمزہ کا ذکر ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر جیسے آپ نے فرمایا کس قدر آپ دیدہ ہو کر اور بار بار یاد کرتے، بار بار آپ دیدہ ہوتے، بار بار غمزدہ ہوتے، اور پھر حضرت ابو طالب کا تو کیا کہنا کہ تمام عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور رہے۔ کتنی اچھی مثال ابھی شاہ صاحب نے دی کہ میرا بیٹا اگر قتل ہوتا ہے تو ہو جائے مگر میرے بھتیجے پر آنچ نہ آئے، میرے بھتیجے پر آنچ نہ آئے۔ اور یہاں تک آپ کے الفاظ ملتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار بڑھتے ہیں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ جس نے میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا گویا اس نے ابو طالب کی تلوار کو ہاتھ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم لوگ تھے اور ان کا نام ہمیشہ عزت سے لیتے ہیں ہم، اور لینا بھی چاہیے۔ میں آج کے اس پروگرام پیر کامل انسان کامل، دیکھیں پیر کامل بھی وہی ہیں، میں نے کہا تھا نا، جن کے مرید ستاروں کی طرح روشن ہیں، اور انسان کامل بھی وہی ہیں، ان جتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات انسان کامل کوئی ہے ہی نہیں ان کے سوا، اور یہ تو اغیار نے بھی کہا، اغیار نے بھی کہا، جو ان کے دین پر نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں انسان کامل اگر کوئی ہے the one and only پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ لیاقت حسین عزیز صاحب جزاک اللہ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، وسیم بسی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ نعت رسول مقبول سے انشاءاللہ ہم رخصت ہوں گے، اور آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں حضور، آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں۔ میں نعت لکھ لایا ہوں
دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے۔ ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے غلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ۔ تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھائے، جگ جگمگ جگمگ ہوت ہے تشریف محمد لائے۔ 12 ربیع الاول کے دن صبح کے ٹھنڈے سائے، شور ہوا ہر طرف یہی وہ دیکھو محمد آئے، وہ دیکھو محمد آئے۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، آج جشن چراغ مناؤ، کملی والے کی آمد ہوئی ہے۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا جی، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا۔ آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ اللہ کا کمال ہے سب سے آخری نبی، آمنہ کے لال ہے سب سے آخری نبی، کمال ہی کمال ہے سب سے آخری نبی۔ یوں تو عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، آخر میں آمنہ کا جو لال آیا، کمال آیا، کمال ہی کمال ہے سب سے آخری نبی، حسن ہے جمال ہے سب سے آخری نبی۔